ڈرامہ سیریل صلاح الدین ایوبی میں دکھائے جانے والے تابوت سکینہ کی اصل تاریخ و حقیقت کیا ہے؟ ایک ایسا کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے اور یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کے سب سے اہم اور دلچسپ کراماتی صندوق تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے۔ ناظرین، ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی و کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون و قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتی تھی۔ لہذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ روایات کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیش میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں آخر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوہے قرآنی، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت مقدس اور بابرکت تھی۔ اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آئی تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعائیں کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی اور ہر آفت ٹل جاتی تھی۔ اور جب تک کہ یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر پھیل گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا۔ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو طاقت و دراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے۔ لہذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں۔ لہذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمعیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی اور جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں واپس آیا ان کا کھویا ہوا وقار بھی واپس لوٹ آیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس واقعہ کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا ہے:
اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں اور معزز موسیٰ و ہارون کی ترکاں ہیں، اسے فرشتے اٹھاتے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے، لہذا جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ اس کی تلاش میں آج بھی سرگردہ ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اس روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے متعلق ماہرین آثار قدیمہ اور محققین کی مختلف رائے ملتی ہیں اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا تھا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جاپان کے پہاڑوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ رون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطی یعنی عرب ملک میں کہیں موجود، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی کہیں گم ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔